اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیر محمد شرق پور شریف والے رحمت اللہ علیہ اور ایک گورے صاحب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسلامیہ کالج لاہور کے پروفیسر مولوی اصغر علی بیان کرتے ہیں، مجھے شدید بخار ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو صبح حضرت میاں صاحب کی خدمت میں شرق پور روانہ کروں گا تاکہ وہ میرے لیے صحت کی دعا بھی کروائیں اور پانی دم کرا کے اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ رات تکلیف میں گزری۔ صبح فجر کا وقت تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے حضرت میاں صاحب کھڑے ہیں۔ وہ اندر آئے، میری چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حال پوچھا، پھر 3-4 منٹ بیٹھے ہوں گے کہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جلدی آ جانا، اس لیے اب میں جاتا ہوں۔ مولوی اصغر صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس دن چارپائی سے چاقو چوبند اٹھا۔ میں سوچتا ہوں کہ رات کو میں نے اطلاع دینے کا خیال ہی کیا تھا، نامعلوم میاں صاحب کب شرق پور سے اور کیسے میرے پاس تشریف لے آئے۔ حالانکہ تب نہ موٹر کار چلتی تھی نہ بسیں، یکے ہوتے تھے جو شام تک چلتے تھے اور دن چڑھے سواری ملتی تھی، اس لیے میاں صاحب کا اتنے کم وقت میں میرے پاس آنا کسی کرامت سے کم نہ تھا۔ ایک رات میاں صاحب اپنی مسجد کی چھت پر نفل ادا کر رہے تھے۔ کوئی شخص آیا اور مسجد کے کنویں سے پانی نکالنے لگا۔ میاں صاحب فوراً نیچے آ گئے۔ انہوں نے دور ہی سے اس شخص کو ٹھہر جانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ پہلے دیا لاؤ پھر ڈول نکالنا۔ ایک دوسرا نمازی بھی ان کی آواز سن کے آ گیا۔ وہ بھاگ کر اندر سے دیا اٹھا لایا۔ میاں صاحب نے کہا، ہاں اب ڈول نکالو۔ ڈول نکال کر زمین پر رکھ دیا گیا۔ میاں صاحب نے دیا ڈول کے سامنے کرنے کو کہا۔ دونوں آدمیوں نے دیے کی روشنی میں ڈول کے اندر جو جھانک کر دیکھا تو گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ ڈول میں بہت بڑا سانپ تھا۔ انہوں نے اسے فوراً ہلاک کر دیا اور میاں صاحب سے سوال کیا، یا حضرت آپ تو اوپر چھت پر تھے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ڈول میں سانپ ہے؟ میاں صاحب نے ہنس کر فرمایا، ہم جس کی عبادت کر رہے تھے وہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کا نوجوان اور بے گناہ خاوند قتل کے مقدمہ میں گرفتار ہو گیا، مگر شہادتیں سب اس کے خلاف تھیں۔ عورت اپنے خاوند کے لیے جگہ جگہ انصاف مانگتی پھرتی، آہو بکا کرتی، لیکن ہر تاریخ پر بات اور خراب ہو جاتی۔ در در کی ٹھوکریں کھا کے وہ مایوس ہو کر چلی کہ اس نے شرق پور شریف کو دور سے دیکھا۔ کسی نے اسے شرق پور کی راہ دکھائی اور تاکید کی کہ میاں صاحب سے تعویذ ضرور لکھوا کر لانا ورنہ کام نہیں ہوگا۔ وہ عورت شرق پور بھی آ گئی۔ میاں صاحب خواتین سے ملا نہیں کرتے تھے، مگر عورت نے اصرار کیا، میں تو ملے بغیر جاؤں گی ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، حجت بے سود ہے، بہتر ہے کہ اپنا کام بتاؤ، ہم تمہارا سوال میاں صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن وہ ایسی ضد میں آئی کہ خود ان سے مل کر التجا کرنے پر بضد رہی۔ وہ کسی طرح وہاں سے ٹلنے پر آمادہ نہ تھی اور مکان میں داخل ہونے کے لیے گویا بے قرار نظر آتی تھی۔ لوگوں نے بمشکل اسے روکا اور ان میں سے کسی نے اسے مشورہ دیا کہ گلی کے کنارے بیٹھ جاؤ، میاں صاحب گزریں گے تو بات کر لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میاں صاحب مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو عورت نے ان کا راستہ روک لیا اور دعائیاں دینے لگی۔ میاں صاحب نے لوگوں سے کہا، اسے کہو کہ کنارے ہو جائے اور پریشانی بتائے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور فریادی ہوئی کہ میرا بے گناہ خاوند جیل میں بند ہے، سب کچھ اس کے خلاف ہے، فیصلے کی تاریخ آ چکی ہے، میں تعویذ لینے آئی ہوں، اس کے بغیر واپس نہ جاؤں گی۔ میاں صاحب نے فرمایا، بی بی جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، تمہارا خاوند بری ہو جائے گا۔ عورت اڑی رہی، اسے تعویذ لکھ کر دیا جائے گا تو ہی وہ جائے گی۔ گلی کے لوگوں اور میاں صاحب کے مریدوں نے اسے بہت سمجھانا چاہا کہ وہ اطمینان رکھے، خدا نے چاہا تو جیسا میاں صاحب نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میاں صاحب تعویذ نہیں لکھتے۔ عورت تو اب سسکیاں بھرنے لگی اور تعویذ کے لیے منتیں کرنے لگی۔ میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس طرح نہیں ٹلے گی۔ انہوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا طلب کیا اور کچھ لکھ کے عورت کے حوالہ کر دیا۔ اب اس کی تسلی ہوئی اور وہ میاں صاحب کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔
فیصلے کی تاریخ آ گئی۔ انگریز کی عدالت تھی، تمام کاروائی انگریزی میں ہوتی رہی۔ جج نے پورا فیصلہ انگریزی میں ہی سنایا اور خلاف معمول کٹہرے میں کھڑے ہوئے نوجوان سے ایک فقرہ صرف اردو میں یوں بولا، جاؤ ہم تم کو بری کرتا ہے۔ تمام کاروائی ملزم کے خلاف جا رہی تھی، لہذا سب حیرت زدہ رہ گئے کہ فیصلہ اس کے حق میں کیسے ہو گیا، مگر لڑکے کی بیوی کو کوئی تعجب نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب میاں صاحب کے تعویذ اور ان کی دعاؤں کی کرشمہ سازی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتی تھی، میں میاں صاحب سے تعویذ جو لائی تھی اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ بعض تجسس پسندوں کو بے چینی ہوئی کہ آخر میاں صاحب نے ایسا کون سا عمل تعویذ پر لکھا تھا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ خیر نوجوان رہا ہو کر گھر گیا۔ اب تعویذ کھولنے کو دیکھنے میں انہیں کوئی حرج نہ محسوس ہوا۔ بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تعویذ کو لیا گیا، اس کو کھولا گیا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کاغذ کے ٹکڑے پر صرف ایک فقرہ درج تھا اور وہ یہ تھا، جاؤ ہم تم کو بری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔